سماج میں آپ دیکھیں گے کہ کتا کو ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ ٹانگ اٹھا کر کے یہ پیشاب کیوں کرتا ہے؟ کتے کو ٹانگ اٹھا کر کے آپ نے دیکھا ہے پیشاب کرتے ہوئے. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ٹانگ اٹھا کر کے اس لیے پیشاب کرتا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ پیشاب ناپاک ہے. اگر ٹانگ نہیں اٹھائیں گے تو بدن ناپاک ہو جائے گا. لیکن جب آگے چلتا ہے، پاخانہ دیکھتا ہے، منہ سے اٹھا لیتا ہے. وہاں اس کا تقویٰ جواب دے دیتا ہے. حرام کمانے والے کا حال بھی یہی ہے. اس کا کپڑا دیکھیں گے بالکل جھکاس، اس کی ٹوپی دیکھیں گے بالکل جھکاس. پیشاب پاخانے سے اپنے کپڑے کو بچاتا ہے، لیکن پیشاب پاخانے سے جو بدتر حرام ہے اس کو حلق کے نیچے اتار رہا ہے. جیسے وہ سماج کا کتا ہے ویسے ہی حرام کھانے والا. آخری نمونہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا. خانہ کعبہ کا طواف چل رہا ہے، مسلمان طواف نہیں کر رہا ہے، کپڑا ہونے کے باوجود بھی اتار کر کے طواف کر رہا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا، ارے بدبخت، کپڑا رہنے کے باوجود بھی تم ننگا طواف کر رہے ہو؟ اس مشرک نے جواب دیا، میں ننگا طواف اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا کپڑا حرام کا ہے، اس لیے اس کو اتار کر کے طواف کر رہا ہوں. وہ مشرک ہو کر کے بھی حرام کو حرام سمجھے، ہم مسلمان ہو کر کے بھی حرام کو حرام نہ سمجھیں تو دنیا کی ذلت کا منہ کس کو دیکھنا پڑے گا؟ یہ چنئی ہے جہاں سے لنگی تیار ہوتی، شان مار کا لنگی تیار ہوتی ہے چنئی. یہاں پر نکاح ہو رہا تھا تو قاضی صاحب نے رجسٹر کو مکمل کرنے کے بعد کہا، رجسٹر مکمل ہو گیا ہے، 3 لاکھ قاضیانہ جمع کرو تب نکاح پڑھاؤں گا. کہ یار بڑے بے شرم قاضی ہو، داڑھی ٹوپی رکھ کر کے ڈیمانڈ کرتے ہو 3 لاکھ کا. کہ ہم سے بڑے بے شرم تو تم ہو. شادی سنت ہے، سنت میں سادگی ہونی چاہیے. تم نے شادی کو فیشن بنایا، ایک شادی میں 30 لاکھ بے شرمی سے خرچہ کیا. جب تم کو شرم نہیں ہے تو ہم کو بھی شرم نہیں ہے. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے دوسرے کو دیکھ کر کے دکھا کر کے ولیمہ کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا دیجئے، ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ کو بھیجیں گے جیل. ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے. یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے. ایک طرف اندھی دولت کی پاگل عیش پرستی، ایک طرف جسموں کی قیمت روٹی سے بھی سستی. ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف چورنگی ہے. یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے. آدھے منہ پر نور برستا، آدھے منہ پر چیرے، آدھے تن پر کوڑ کے دھبے، آدھے تن پر ہیرے. آدھے گھر میں خوشحالی ہے، آدھے گھر میں خوشحالی ہے، آدھے گھر میں تنگی ہے. یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے. جوانوں کے حوالے سے پیغام. ہمارا جوان سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جوان لوگ ہاتھ اٹھائیے. ڈرنا نہیں، آپ تو اتنے ڈر گئے ہیں کہ کنیا کے بھی ماموں دلہا کے بھی ماموں. دھیان سے سنیے کہ جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے. ہمارا جوان یہاں بڑی تعداد میں ہے. میں ان کے واسطے دعا کرتا ہوں، اگر یہ کامیاب ہو گیا تو ملک بھی خوشحال ہوگا، ترقی کرے گا. اگر یہ ناکام ہوا تو ملک بھی پیچھے چلا جائے گا. میں جوانوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں. جب شراب حرام ہو گئی تو مسلمانوں نے کہا کہ اس کو بہانے سے اچھا ہے یہودیوں کو تحفہ میں دے دو. اللہ کے رسول نے کہا کہ تحفے میں نہیں دے سکتے. جیسے شراب کا پینا حرام، تحفے میں دینا حرام. ایک دمہ والا آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میں جب شراب پیتا ہوں تو دمہ ختم ہو جاتا ہے، میں علاج کے لیے دارو پی سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دارو میں بیماری ہے، علاج ہو نہیں سکتا. تیسرا آدمی آیا، یا رسول اللہ، اگر شراب میں نمک ڈال دو تو سالن بن جاتا ہے، شراب میں اگر نمک ڈالو تو سرکہ بن جاتا ہے، سالن بن جاتا ہے، میں شراب کے اندر نمک ڈال کر کے سالن بنا سکتا ہوں. کہا جیسے پینا حرام، شراب کو سرکہ بنا کر کے پینا حرام. تیسرے صحابی آئے، یا رسول اللہ، ایک کام کیجئے، میں جب محنت کا کام کرتا ہوں تھک جاتا ہوں، ہمارے ہاں جب جاڑا آتا ہے تو لوگ دارو پیتے ہیں، ٹھنڈک ختم ہو جاتی ہے،
ٹھنڈک ختم ہونے کے لیے پی سکتے ہیں اور محنت کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے پی سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، کہ میں تو مان جاؤں گا، میری قوم نہیں مانے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہاری قوم نہ مانے تو تلوار سے جنگ کرو۔ ایک جوان دارو کی بوتل لے کر کے راستے سے گزر رہا، حضرت عمر نے دیکھا کمر میں کوڑا ہے، تیز تیز قدم آئے، جوان سے کہا او جوان یہ تم نے کیا چھپا کر کے رکھا ہے؟ جوان نے اللہ سے کہا کہ مالک آج عزت آبرو تو ہی بچا سکتا ہے، اگر عمر کو پتا چل گیا کہ میں نے دارو چھپا رکھی ہے تو اتنے کوڑے پڑیں گے کہ جنازہ اٹھ جائے گا۔ جوان نے دل میں کہا کہ مالک عزت آبرو تو ہی بچا سکتا ہے۔ حضرت عمر قریب آ گئے، جوان سے پوچھا ہے جوان کیا چھپا رکھا؟ کہا کہ سرکہ ہے، شربت ہے، سرکہ ہے، شراب نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کھینچ لیا، ڈھکن کھول کر کے دیکھا، اس جوان کی توبہ قبول ہو چکی تھی، اللہ نے شراب کو سرکہ بنا دیا۔ ایک جوان آیا ہارون رشید کے دربار میں، اس نے سوئی گاڑ کر کے دھاگے کا نشانہ لیا۔ دھاگا کہاں ہے؟ سوئی کہاں ہے؟ سوئی کا ناکا کہاں ہے؟ یہاں سے نشانہ لیا اور دھاگے کو ناکے سے پاس کر دیا، ادھر سے تالی بج گئی، ادھر سے تالی بج گئی۔ واہ رے جوان، قریب سے سوئی کے ناکے سے کوئی دھاگا پاس نہیں کر سکتا، اتنا بڑا کرتب دکھایا۔ سوئی کہاں ہے، ناکا کہاں ہے، یہاں سے نشانہ لیا، ناکے سے دھاگا پاس ہو گیا، ادھر سے تالی بج گئی، ادھر سے تالی بج گئی۔ ہارون رشید نے کہا کہ 10 روپیہ انعام میں دو اور اس کو 10 جوتے مارو۔ اب لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ بھائی 10 روپیہ انعام تو مل رہا ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جوتا کیوں مارا جا رہا ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ بیکار کام میں اس نے جوانی برباد کر دی، اگر یہ پڑھنے لکھنے کے پیچھے ہوتا، علم اور ہنر کے پیچھے ہوتا تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ یہ بھیک مانگنے والا نہیں ہوتا، بھیک دینے والا ہوتا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیکار کام سے بچیں گے، شراب سے بچیں گے، جوا سے بچیں گے، حلال کمائیں گے اور حساب سے خرچ کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ شادی بغیر ڈیمانڈ کے نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پہ، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پہ، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے۔ ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، بالکل 3 منٹ کا آدھا سے زیادہ پیغام نکل گیا، عورتوں کے حوالے سے 3 پیغام دوں گا، 5 سے 7 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا۔ باؤنڈری کراس تو نہیں کر رہا؟ اللہ اکبر۔ بالکل میرا وقت جو ہے میرے ساتھ چل رہا ہے، آپ کا بھی وقت آپ کے ساتھ چلے، لیکن سسرال میں برابر نہیں رہنا ہے، گھر میں رہنا ہے۔ اگر گھر چھوڑ کر کے سسرال میں رہیں گے تو گھر جمائی دماد اور کتا دونوں برابر، فیصلہ آپ کے ہاتھ۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ آپ نظام الدین گئے ہیں دلی تو آپ دیکھیں گے کہ نظام الدین، خواجہ نظام الدین کا مقبرہ ہے دلی میں، اسی مقبرہ کے حوالے سے نظام الدین مشہور ہے۔ جب وہ زندہ تھے تو ایک آدمی آیا، کہا میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ کہا کیا تحفہ دینا چاہتے ہو؟ کہا قینچی آپ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں، قینچی، قینچی جس سے کپڑا کاٹا جاتا ہے، وہ قینچی آپ کو میں تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے قبول نہیں ہے، مجھ کو سوئی دے دو، قینچی مت دو، میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں، میں کاٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ مہاتما گاندھی جی گزر گئے، انہوں نے ہندو مسلمان سے کہا کہ میں نے ہندو سے ہاں کو نکالا، مسلمان سے میم کو نکالا، مسلمان سے میم کو نکالا،
اور ہاں سے ہندو سے میں نے ہاں کو نکالا، ہاں کو جب میم سے ملایا تو ہم ہو گیا، ہم دونوں ہندوستانی ہیں۔ جب ہندوستانی ہندو بھی ہے، جب ہندوستانی مسلمان ہے تو مسلمان اور ہندو کا جھگڑا کیسا ہے؟ کبیر داس نے کہا ایک دوہے میں کہ راون کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، 1,00,000 پوتا تھا، 1,25,000 ناتی، لنکا کی جو کوٹھی ہے سب کا مالک تھا، لیکن آج راون کہاں ہے؟ کوئی اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو گرو کبیر داس کہتے ہیں کہ کسی بھی ہندو کو آپ کھڑا کر کے اس کو پوچھئے کہ یہ دنیا جانے والی ہے تو وہ بولے گا ہاں جانے والی۔ کسی مسلمان کو کھڑا کر کے پوچھئے یہ دنیا جانے والی ہے تو وہ بولے گا ہاں جانے والی ہے۔ دنیا جانے والی ہے یہ مسلمان بھی مانتا ہے، دنیا جانے والی ہے یہ ہندو بھی مانتا ہے۔ کبیر داس نے کہا کہ جب تم مانتے ہو کہ دنیا جانے والی ہے تو ہندوستان بھی جانے والا ہے، جب تم مانتے ہو کہ دنیا جانے والی ہے تو ہندوستان بھی جانے والا ہے، تو ہندوستان کے لیے ہندو مسلمان کا پھر جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ جو چیز جانے والی ہے جا کر کے رہے گی اس پر کیسا جھگڑا ہے؟ مرزا غالب کو پولیس والے نے دلی میں پکڑ لیا، پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں آدھا ہندو ہوں آدھا مسلمان۔ کہا یار یہ تو بریٹینیا بسکٹ ہوتا ہے 50-50، یہ 50-50 آدھا ہندو آدھا مسلمان کون آدمی ہوتا ہے؟ تو مرزا غالب بڑے مذاقی آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ میں شراب پیتا ہوں آدھا ہندو ہوں، سور نہیں کھاتا آدھا مسلمان ہوں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ہندو مسلمان بھائی بھائی مل کر کے رہیں گے، جئیں گے مریں گے، جئیں گے اور دوسرے کو جینے دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ جئیں گے اور جینے دیں گے، اس کے غم میں اور خوشی میں شریک رہیں گے، اس پر ستم نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کا بھاگا کچھو گھر نہ رہائی، دیکھت نین چلا جگ جائی، 1,00,000 پوت 1,25,000 ناتی، تارا بن گھر دیا نہ باتی، لنکا سی کوٹھی سمندر سکھائی، تارا بن کی خبر نہ پائی، کہت کبیرا انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری، کہت کبیرا انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری۔ عورتوں کے حوالے سے، میاں بیوی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیغام رکھتا ہوں۔ بہت اچھا ماحول بنا ہے، اگر آپ کی اس کی حفاظت کر لیں گے تو آپ کے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، ٹوٹا پھوٹا گھر آپ کا جنت جیسا بن جائے گا۔ لڑکا لڑکی کی جب شادی ہوئی تو اللہ کے رسول نے لڑکے سے کہا یاد رکھو اس لڑکی سے زیادہ تمہاری قربانی نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ کھاتے کماتے ہم ہیں، پسینہ ہمارا چھوٹتا ہے، یہ تو گھر میں رانی کی طرح بیٹھ کر کے کھاتی ہے، اس کی کیا قربانی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے سمجھایا اگر شادی سے پہلے تم سے کہا جاتا شادی کرو گے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، خاندان کو چھوڑنا پڑے گا، تو تم کنوارے رہ جاتے، شادی نہیں کرتے۔ قربان جاؤ اس لڑکی کے اوپر کہ تم سے شادی کیا، تمہاری خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ کے رسول قیلولہ فرما رہے تھے، دروازہ بند تھا، آتے ہی فاطمہ نے دستک دیا، اللہ کے رسول نے کھولا، کہا بیٹی تمہارے آنے کا وقت نہیں تھا، کیوں آئی، کیسے آئی؟ کہا علی سے خفا ہو کر کے آ رہی ہوں۔ کہا بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہیں، علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر میں قدم مت رکھنا، اگر قدم رکھو گی تو دروازہ بند تو ملے گا، کھل نہیں سکتا۔ بیٹی جلدی سے جاؤ اپنے شوہر سے معافی مانگو، اگر تم نے معافی نہیں مانگی تمہارے شوہر نے تم کو معاف نہیں کیا، بیٹی تمہارا انتقال ہو گیا، میں زندہ رہا میں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا بھی نہیں، پڑھاؤں گا بھی نہیں۔ ایک بات نکتے کی سنیے، جتنی بھی عورت ہے دنیا کی سب مرد سے پیدا ہوئی ہیں، لیکن سارے مرد عورت سے پیدا نہیں ہوئے، لیکن ساری عورت دنیا کی مرد سے پیدا ہوئی۔
آدم سے پیدا ہوئی، لیکن آدم کے سر سے پیدا نہیں ہوئی۔ مطلب کیا ہے کہ عورت کو سر پر نہیں بیٹھانا ہے۔ اور آدم کے پیر سے پیدا نہیں ہوئی کہ عورتوں کو ٹھوکروں میں رکھنا ہے، جوتے میں رکھنا ہے۔ عورت کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ پہلو سے پیدا ہوئی ہے، پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ اور پسلی کہاں ہے؟ دل کے پاس ہے۔ بیوی کو دل کے پاس رکھنا ہے، جوتے میں نہیں رکھنا ہے، سر کے اوپر نہیں بیٹھانا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، ہر کام بیوی سے پوچھ کر کے کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی فرصت میں آپ کی حکومت چلی جائے گی۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، ایک مثال، صرف ایک مثال۔ گھڑی پہنے ہوا تھا، خراب ہو گئی۔ خراب جب ہوئی تو کہنے لگا اللہ اللہ کتنی اچھی گھڑی تھی، خراب ہو گئی، بند ہو گئی۔ تو بیوی نے کہا کہ ہم سے بھی اچھی تھی، کہا کہ ہاں تم سے بھی اچھی تھی۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ جب گھڑی خراب ہوتی تھی تو بند ہو جاتی تھی، لیکن جب تم بگڑتی ہو تو شروع ہو جاتی ہو، بند ہونے کا نام نہیں لے رہتی ہو۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، محبت سے اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کریں گے، غصے کو پی کر کے زندگی گزاریں گے، طلاق نہیں دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے، اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے، گالیاں کوئی دعا کوئی دیا کرتا ہے، اپنا ہر شخص کا کردار ہوا کرتا ہے، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے۔